بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کے اندر بالعموم اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص برداشت، تحمل مزاجی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائی جائے تو تحمل اور برداشت ختم نظر ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ معاشرے سے، افراد سے، شہر کے لیول پر، اقوامی لیول ہو یا بین الاقوامی لیول پر، ہر طرف برداشت کا فقدان نظر آتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تحمل اور برداشت یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جسے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنائے۔ یہ برداشت اور تحمل، اس کے لیے عربی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے الحلم۔ اس کی بے شمار تعریفیں علماء نے کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ترک العجلہ، جلد بازی نہ کرنا، ٹھہراؤ پیدا کرنا، شدت اور غضب کے وقت اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ حلم ہے۔ میرے بھائیوں، حلم، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت، اس کا مقام سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حلم کی جو صفت ہے یہ سب سے پہلے رب کبریا کے اندر پائی جاتی ہے۔ حلم سب سے پہلے رب کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حلم یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ برداشت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آگے آپ معلوم کریں گے، بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کا حلم کتنا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا علیم حلیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حلیم برداشت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیں کہ رب نے یہ جو لفظ کہا ہے کہ علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ہم کسی انسان کو بعض دفعہ اس لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی غلطیوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ کون کون سے گناہ کرتا ہے، اس کی غلطیاں کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یا ہم اس کو اس لیے برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی کمزوری کیا ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو وہ کمزوری معلوم ہو جائے کہ اس انسان کے اندر یہ کمزوری ہے تو ہم اس کو برداشت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ علیم حلیم، کہ میں سب کچھ جانتا بھی ہوں، بندے کی خلوت جلوت کے بارے میں سب کچھ مجھے معلوم ہے، وہ کون کون سے گناہ کرتا ہے، اس کے کون کون سے کرتوت ہیں، ایک ایک چیز کو اللہ جانتا بھی ہے، پھر بھی اللہ برداشت کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کے اندر حلم ہے، پھر بھی وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے کہ میرا بندہ ہے، گناہگار ہے، بے شک اس سیاکار ہے، لیکن میرا بندہ ہے، اللہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے، پھر بھی حلم ہے اس کے اندر۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، برداشت کرنے والا ہے۔
کتنی بڑی بات ہے. اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں بعض دفعہ صرف اس لیے کہ بھائی اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس ایک مقام ہے. آج اگر میں نے اس کے ساتھ بگاڑ لی، اگر میں اس کے مخالف چلا گیا، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا، کل مجھے کوئی کام پڑے گا تو یہ میرے کام نہیں آئے گا، میں مجبور ہوں گا اس کو برداشت کرنے میں. یا کسی کے پاس پیسہ ہے تو ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ یار مشکل وقت میں جب اس کے پاس جاؤں گا تو یہ میرا مالی تعاون کر کے مجھے مشکل سے نکالنے میں میری مدد کرے گا، ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں، میں جانتا بھی ہوں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں، میں کسی کا محتاج بھی نہیں، پھر بھی میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، پھر بھی میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، پھر بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غفور حلیم، کہ تم گناہ کرتے ہو، میں تمہیں بخش دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں. میرے بھائیو دیکھیں، آج بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا تو لوگ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پنچایتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں جمتی ہیں، کہتے ہیں آپس میں صلح کر لو، غلطی کر بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں معاف کریں گے، اس کی غلطی کی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حلیم ہوں، برداشت کرنے والا ہوں. تمہارے ایک ایک گناہ کو دیکھ کر، تمہارے ایک ایک گناہ کو جاننے کے باوجود جب تم میرے در پر آتے ہو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، برداشت کرتا ہوں. ایک بار گناہ کیا، معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، برداشت کر لیا، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، پھر رب کے در پہ آتا ہے، رب پھر معاف کر کے اس کو برداشت کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں شکور علیم، شکور حلیم. اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تمہیں برداشت کرتا ہے. بعض دفعہ ہمارا کیا ہوتا ہے، ایک بندہ بڑا نیک سیرت ہمیں نظر آتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے، ہم اس سے، ہمارے ساتھ اس کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، احسانات بھی ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے احسان کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کے سارے احسانات کو فراموش کر کے اس سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تو صحیح بندہ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں شکور حلیم ہوں، میں تمہاری ایک ایک نیکی کی قدر کرتا ہوں. بندہ بے شک کوئی گناہ کر لیتا ہے، اگر اس کی کوئی نیکی ہے تو اللہ اس کی قدر کرنے والا ہے، برداشت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اور ایک صفت جو اللہ نے بڑی کمال کے ساتھ بیان کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلیم العظیم. اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے. بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے. یہ رب کا کام ہے، یہ صفت رب کی ہے. اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے. بندے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، بندے اللہ کو ستاتے ہیں، بندے اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. میرے بھائیوں دیکھیں، گناہ کیا کرتے ہیں بندے، گالی کیا رب کو دیتے ہیں. حدیث میں آیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے اللہ کو. جب لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نبی کا نور نکلا، یہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو گالی دی جاتی ہے، اللہ پھر بھی برداشت کرتے ہوئے رزق بھی دیتا ہے، مصیبتیں بھی دور کرتا ہے. یہ علم اتنی بڑی عظیم صفت جو اللہ کی ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اندر یہ حلم والی صفت رکھی ہے یہ اللہ نے انبیاء کو بھی عطا کی ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ ہم بھی حلم، ہم بھی بردباری کو، تحمل کو، برداشت کو قائم رکھیں، اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ ابراہیم لحلیم، میرا ابراہیم حلم والا تھا، اور سارے انبیاء کا تذکرہ آپ پڑھے بڑی برداشت والے ہوتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً اپنی قوم کو دعوت دی، سب سے زیادہ جو مفسرین نے تعداد لکھی ہے 80 لکھی ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہم تو کسی کو ایک بار کہتے ہیں وہ نہیں ہماری بات سنتا، نمازی نہیں بنتا، دین پر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ تو ہے ہی بدبخت، تو جائے گا جہنم میں۔ یہ تو انبیاء کا علم ہے کہ کتنا کتنا عرصہ وہ دعوت دیتے رہے، لوگ آگے سے مارتے رہے لیکن نبی پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لے، طائف کا میدان ہے، دعوت دینے کے لیے گئے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، آگے سے پتھر مارے گئے۔ آقا علیہ السلام نے لہو لہان ہو کر جب ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، فرشتہ آیا، کہا کہ اللہ کے رسول حکم ہو تو ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں گے۔ آئے نبی کا حلم دیکھے، نبی نے کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہوں نے مجھے مارا ہے، میں برداشت کروں گا، انہوں نے مجھے مارا ہے، سزائیں دی ہیں، پتھر مارے ہیں، لیکن اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، یہ نہیں سمجھتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، یا اللہ تو ہدایت دے۔ یہ نبی کا حلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیم ہونے کی ایک بڑی واضح مثال ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 2-3 حدیثیں ملا کر نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا، بدو تھا، اعرابی تھا، آ کر پہلے اس نے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، کہتا کیا ہے؟ اب اس کا معصومانہ ذرا انداز دیکھیں کہ وہ بیچارہ کتنا معصوم تھا، سادہ آدمی تھا۔ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، ولی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما، ولا یغفر معنا، اے اللہ ہمارے ساتھ کسی اور کو معاف نہ کرنا، صرف ہم کو معاف کرنا۔ اس کا سادہ پن دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھی تو نے سمندر کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے نہ کر۔ اب وہ دیہاتی تھا، عربی تھا، سادہ قسم کا تھا، دعا کی، اٹھا، مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ کے قضائے حاجت کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا۔ اب ذرا تصور کریں، سوچیں، یہاں پہ کہیں آ کر ایسا کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ادھر دیکھیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے مسجد کے کونے کے اندر ایک سائڈ پہ پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس کو روکنے لگے، اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو روک دیا، کہا کہ اس کو کچھ نہ کہے، اس کو اپنا کام کرنے دے۔ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا، فرمایا میرے ساتھی، اللہ نے مسجدیں اس لیے بنوائی ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں پہ نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، درس و تدریس ہو، مسجد اس لیے ہے، یہ قضائے حاجت کی جگہ نہیں۔ میرے نبی نے پیارے انداز میں سمجھا دیا، صحابہ کو کہا کہ جاؤ اس جگہ پہ پانی بہا دو۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی حلم اور برداشت کو دیکھیں اور اس کے فوائد دیکھیں۔ اس کو پہلی چیز کہ اس کو اٹھایا نہیں، روکا نہیں، اگر وہ اپنا پیشاب ادھر ہی روکتا تو پہلی چیز کو اس کو تکلیف ہوتی، اللہ کے نبی نے اس کو تکلیف سے بچایا۔ دوسری بات، اگر وہ
صحابہ کرام آگے اس کی طرف بڑھتے تو وہ اٹھ کے بھاگتا اور اس بھاگنے سے اور مسجد کو خراب کرتا. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح برداشت کیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے اس کو سمجھیں. پھر میرے بھائیوں دیکھیں وہ صحابی جو قضائے حاجت کر کے گیا تھا اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں کہتا ہے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان ہو. میرے استاد میرے مربی نے میں نے مسجد کو خراب کیا، میرے مربی نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، میرے مربی نے مجھے سزا نہیں دی. وہ بعد میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے میرے ماں باپ اللہ کے رسول پہ قربان ہو، میں نے مسجد کو خراب کیا، میں نے مسجد کو گندا کیا، میرے مربی نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے مارا نہیں، مجھے سزا نہیں دی. اور کیا خیال ہے ہم تو کیا کرتے ہیں؟ بچے مسجد میں آ جائیں، بچوں کا کام ہے شرارتیں کرنا، بچوں کا کام ہے شور کرنا، بچوں کا کام ہے کبھی ادھر بھاگنا کبھی ادھر بھاگنا. ہمارے جو ہے نا تیور چڑھ جاتے ہیں، بچوں کو ماریں گے، بچوں کو بھگائیں گے، مسجد میں نہ آنا. اگر کسی کا بچہ آیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیوں لے کر آئے ہو، ہماری نماز خراب ہوتی ہے. حالانکہ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں. میرے نبی نے تو بچوں کو لے کر آنے کا کہا. میرے نبی تو بچوں کی خاطر سجدے لمبے بھی کر دیا کرتے تھے. میرے نبی بچے کی رونے کی آواز سن کے نماز کو کم بھی کر دیتے تھے، مختصر پڑھتے تھے کہ بچوں کو مسجد میں لایا جائے، بچوں کو ترغیب ملے گی، محبت پیدا ہوگی مسجد کے ساتھ. جب بچے مسجد میں آئے بار بار سمجھائیں ان کو. شرارتیں کریں گے آپ بار بار سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ والد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں میں مقابلے لگائے. جو اتنا ایک مہینہ کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، ساری نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس کو یہ انعام دیا جائے گا. اگر بچے مسجد میں کچھ آئے ہیں شور کرتے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ جو بچے خاموش رہیں گے مسجد میں شور نہیں کریں گے آخر میں ان کو یہ انعام دیا جائے گا. یہ بچوں کی تربیت ہو جائے گی. میرے نبی نے یہی تو درس دیا ہے کہ برداشت کریں علم دین کے لیے، لوگوں کو برداشت کریں، معاملات میں لوگوں کو برداشت کریں. بعض لوگ تب رویہ اختیار کرتے ہیں وہاں پہ برداشت کریں. یہاں پہ آئمہ مساجد ہو یا انتظامیہ والے ہو بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ہم تو کوئی مسجد میں آ کے لیٹ جائے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے تو ہم نے اس کو کیا جو ہے نا مسافر خانہ سمجھا ہے. میرے بھائیوں اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر وسعت پیدا کریں تاکہ لوگوں کو یہ خیال ہو مسجد میں آئے، محبت بنے لوگوں کی مسجد کے ساتھ. مسجد کے آداب ایک دوسرے کو سکھائیں. ایسا نہیں کہ کسی کو سمجھانے ہی چھوڑ دیں، لیکن پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھائیں. برداشت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کو پیار سے بات کریں گے، اگلا بات سمجھ بھی جائے گا. لیکن جب آپ غصہ کریں گے وہ کبھی نہیں سمجھے گا. ایک پروفیسر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بچوں کو نماز کے لیے کہا کہ نماز پڑھا کریں. وہ ایک بچہ جس کے گھر میں کوئی نمازی نہیں تھا، سارے بے نماز تھے، وہ کسی طرح پروفیسر کے کام کرنے پہ مسجد میں چلا گیا. آگے مسجد کی انتظامیہ کا کوئی تھا یا مسجد کے امام صاحب نے کہا، اس بچے کو ڈانٹ دیا. کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ انگریزوں والا لباس پہن کے مسجد میں آ گئے. وہ بچہ مسجد سے متنفر ہو گیا، واپس چلا گیا. اور کچھ ٹائم کے بعد پروفیسر نے پوچھا ہاں بیٹا نمازیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ایک بار گیا تھا، یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد میں پھر نہیں گیا. پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں. اللہ کے رسول نے یہی تو درس دیا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو مسجد میں جو ہے نا گندگی پھیلا رہا تھا، میرے نبی نے اس کو سزا نہیں دی، اس کو خاموش نہیں کروایا، صحابہ کرام کو خاموش کروایا کہ اس کو رہنے دیں، وہ قضائے حاجت کر رہے کرنے دیں، آپ خاموش رہیں. یہاں تو صرف شور ہوتا ہے بچوں کا، یہاں تو کوئی اور غلطی ہوتی ہے تو ہم چڑھ دوڑتے ہیں.
برداشت بڑی چیز ہے، پیار سے محبت سے سمجھائیں۔ آپ کا ماتحت ہے اس کو سمجھائیں، آپ کا کوئی ملازم ہے، نوکر ہے، تو اس سے بھی پیار سے پیش آئیں۔ غلطی ہو جاتی ہے اس کو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حقیقت بات ہے، ہم نے تو صرف نبی علیہ السلام کی سیرت سے لیا ہی کیا ہے؟ بہت مشکل کوئی لیتا ہے تو ایک نماز کو لے لیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق جو رب نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے، تو ہر چیز لینی پڑے گی نا۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت کو اپنانا پڑے گا، تو اپنائیے۔ یہ برداشت میرے نبی نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے اپنے اندر یہ صفت رکھی، رسولوں کو یہ چیز عطا کی، ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ برداشت کریں۔ معاملات کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کریں، صبر سے کام لیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیں پتہ چلتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھنا۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اوپر ایک چادر تھی، بڑی کمال کی چادر تھی۔ اب ایک بدو اعرابی بندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر کو اس نے کھینچا، اور اتنے زور سے کھینچا کہ نبی علیہ السلام کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اب سوچیں کہ کتنے زور سے اس نے کھینچا ہوگا جس سے نبی علیہ السلام کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے۔ اتنے زور سے کھینچا، اور کھینچ کر کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب نے تجھے دیا ہے مجھے دے۔ مانگ رہا تھا، اس کو کوئی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی، یا جو بھی وہ مانگ رہا تھا، مانگنے کا انداز دیکھیں۔ پہلے آپ کو کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑے، اور پھر کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے مجھے دے۔ اور ذرا غور کریں، ہمیں کوئی ایسے طریقے تو دیکھیں، کھینچنا تو دور کی بات ہے، تھوڑا تلخ بول بھی دے تو ہم کہتے ہیں اچھا ایک تو مانگنے والا ہے، اوپر سے تیور اس کے دیکھو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، تکلیف کو برداشت کیا، خاموش ہو گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں جو چاہتا ہے جا کے دے دو اس کو۔ یہ میرے نبی کا حکم تھا، یہ میرے نبی کی برداشت تھی۔ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ چیزیں ہم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے اندر جو لڑائی جھگڑے فساد، اس کی مین وجہ اور یہ جو ہے نا سسٹم، یہ ہمارا ری ایکشن زیادہ ہے کہ ہم فوراً ری ایکشن کرتے ہیں، جلد بازی میں آ کر قدم اٹھا دیتے ہیں لڑائی کی طرف، جھگڑے کی طرف، اور ہم کہتے ہیں تو نے ایک سنائی ہے میں تجھے 10 سناؤں گا، 2 قدم آگے جاؤں گا تو اسے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ معاف کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت گرا ہوا انسان ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، اس نے آگے سے اس کو یہ بات کہی ہے اور یہ خاموش ہو گیا آگے سے۔ لوگوں کو یہ باور کروانے کے لیے کہ میں بڑا بولنے والا ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں، اس لیے ہم آگے سے جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے جھکنا سیکھیں، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا کرے گا، عروج عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لوگوں کو معاف کیا ہے انسانوں میں سے، تو لوگ نبی علیہ السلام کی طرف کس طرح بھاگ بھاگ کے آتے تھے۔ لوگوں کو پتا ہوتا تھا غلطی کر بھی دیں گے تو رسول اللہ غصہ نہیں کریں گے، رسول اللہ معاف کر دیں گے، اسی لیے تو لوگ بھاگ بھاگ کے آتے تھے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جمع غفیر تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ اے نبی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس یہ صحابہ کرام کا جو جمع غفیر ہے یہ نہ ہوتا۔ یہ جو آپ
کہ دائیں بائیں صحابہ کرام ہیں، اگر آپ سخت روح ہوتے، مطلب کہ آپ برداشت نہ کرتے، لوگوں کو آگے فوراً ریاکشن کرتے، کسی نے ایک کہی آگے دو کرتے، تو کوئی بندہ بھی آپ کے پاس نہ آتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ کے اندر نرمی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں معاملات کو۔ کتنے زیادہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے برا کیا، لوگوں نے برا سوچا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ برا نہ کیا، بلکہ لوگوں کو معاف کیا، لوگوں کو برداشت کیا۔ ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، بڑی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی اسلام کے لیے، کبھی جو ہے نا اپنے رشتہ داری کو ملانے کے لیے، کبھی تعلقات کو برداشت کرنا پڑتا ہے تعلقات بچانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ آج بگاڑ جو ہمارے معاشرے میں ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ کسی نے کوئی بات کہی فوراً آگے سے جواب دیں گے، آگے سے لڑیں گے، آگے سے اس کو جو ہے نا سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے آپ کو مقام دے دیا ہے، مرتبہ دے دیا ہے، مال دے دیا ہے، پیسہ دے دیا ہے، کوئی بھی عہدہ آپ کے پاس ہے، پھر بھی معاف کرنا سیکھیں۔ اور دیکھیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مقام ہر چیز سے بڑا ہے، اور سب سے زیادہ برداشت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقام بڑا ہے، اس کے مقابلے کا ہے ہی کوئی نہیں۔ جب اس کے برابری کا کوئی نہیں تو اس نے برداشت کرنا اپنے اوپر زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ زیادہ برداشت کرتا ہے۔ اور پھر اس سے نیچے آئے، اس سے نیچے صحابہ کرام اور انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام کے اندر مقام زیادہ ہے عام لوگوں سے، انبیاء کا مقام زیادہ ہے، اللہ کے بعد انبیاء ہے، تو پھر اللہ نے انبیاء کے اندر علم زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات میں بھی دیکھیں، جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کو اپنے مقام کے مطابق زیادہ حلیم ہونا چاہیے، زیادہ برداشت کرنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس جتنی طاقت آتی ہے ہم اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے سزائیں دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھیں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں، حلم پیدا کریں، اپنے معاشرے کو سدھاریں، سیدھے رستے کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے کے اندر جو ہے نا تحمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔